لیکن جو آفیشیل ہے وہ مالک صاحب میں بھی آپ سے شیئر کر لوں، پھر آپ بات جاری بھی رکھیے گا. تازہ ترین اطلاع، پاک فوج نے ایل او سی پر بھارت کی گفتار پوسٹ بھی تباہ کر دی. پاک فوج نے ایل او سی پر بھارت کی گفتار پوسٹ بھی تباہ کر دی. کنٹرول پر پاک فوج بھارتی فوج کے حملوں کو ناکام بناتے ہوئے انہیں پسپا کرنے پر مجبور کر رہی ہے، جس کے مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. یہ ایئر وائی نیوز میں آپ اسکرین کے دوسری طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں، ونڈو کی دوسری طرف یہ وہی مناظر ہے. پاک فوج نے ایل او سی پر بھارت کی گفتار پوسٹ بھی تباہ کر دی ہے، جس کے مناظر آپ اپنی ٹی وی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے آپ نے وزیر دفاع کو سنا، اور اب سیکیورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے بزدلانہ حملے میں اپنے دفاع میں اب تک دشمن کے 5 طیارے مار گرائے ہیں. یہ طیارے اس وقت مارے گئے جب یہ دس از ویری امپورٹنٹ، اور یہ تازہ ترین خبر ہے سیکیورٹی ذرائع سے. یہ طیارے اس وقت مارے گئے جب یہ پاکستان پر بھارتی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان پر حملہ کر رہے تھے. 5 طیارے اس وقت مار گرائے گئے جب پاکستان پر بھارتی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے یہ حملہ کر رہے تھے. ان میں 3 رافیل ہیں، ایک MiG 29 ہے اور ایک SU-30 شامل ہے. اس کے علاوہ پاک فضائیہ نے ایک ڈرون بھی مار گرایا ہے اور ایل او سی پر دشمن کی متعدد پوسٹیں بھی تباہ کر دی ہے. سو مالک صاحب، جو کہا بھی گیا تھا، جو امپریشن بہت کلیئرلی دیا گیا تھا کہ پھر جو جواب آئے گا وہ پھر کوئی پروپورشنل رسپانس نہیں ہوگا، پھر ہم اپنے حساب سے کریں گے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی جو افواج کی قیادت بھی جن ہاتھوں میں ہے، جو سپاہ سالار میں ہے، وہ ایک مختلف ذرا سوچ رکھنے والے آدمی ہیں، اور پھر جواب بھی ذرا آگے کا آئے گا، اور وہ ہو رہا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی. جی، میرا تو خیال ہے ابھی تک پاکستان نے بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے. ہاں، تیاری اس سے بہت زیادہ کی ہے، ٹو بی کوائٹ آنےسٹ، تیاری سے بہت زیادہ کی ہے. اور ناظرین کو ایک چیز اور ہمیں بتانی چاہیے کہ یہ جو ریفیل کا اتنا شور مچا تھا نا، ریفیل بھی 4.5 کیٹیگری جس کو آپ کہتے ہیں اس کا طیارہ ہے. ہمارا J-10 جو ہے، J-10C، یہ بھی 4.5 کا ہے. بلکہ ایک لحاظ سے جب آپ جس کو بیونڈ ویژول رینج کہتے ہیں کہ آپ کے جہاز کی جو ایبلٹی ہے پائلٹ کی کہ وہ ڈیجیٹلی کتنی دور تک دیکھ سکتا ہے، تو ہم تقریباً 20 ناٹیکل مائلز ہماری رینج زیادہ ہے ان سے، رافیل سے. تو ٹیکنالوجی کی ہم بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، رافیل بہت اسٹرانگ پلین ہے. ہمارا بہت فرق ہے. دیکھیں، ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ خالی طیارے لینے سے کچھ نہیں ہوتا. جس کو آپ کہتے ہیں نا انڈکشن، آپ نے انڈکشن کر لی اکوپمنٹ کی، اصل بات ہوتی ہے آپریشنلائز کرنے کی، آپ کتنے آگے گئے ہیں. پاکستان کے جو اکوپمنٹ ہے آپریشنلائز ہمارا بہت بہتر ہوا ہے. رافیل تو ان کا آپ آئے ہیں، اچھا ابھی بھی جو پہلی کھیپ تھی تقریباً ان کے پاس تھی 26 پلین سے، وہ ان کو بھی ریلیٹیولی اتنا عرصہ نہیں ہوا، کچھ سال ہوئے ہیں. بڑا فرق پڑتا ہے. اور میری ایک بار ایک فارمر آرمی چیف سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے F-16 لیے تو پائلٹس ہمارے گئے آبویسلی ٹریننگ کے لیے، تو 10 مہینے کے پیسے دیے ہوئے تھے پاکستان نے ٹریننگ کے لیے. آفٹر 4 months ان کو امریکنوں نے کہا کہ یار آپ کے پائلٹ تیار ہیں، آپ ان کو واپس لے جائیں، دے آر ریڈی ناؤ. صرف 4 مہینے بعد. وہ اس لیے کہ ہم اس اکوپمنٹ پہ، امریکن اکوپمنٹ پہ، ٹیکٹکس پہ پہلے کام کرتے رہے تھے، لیکن پھر ہمارے لوگوں نے کہا یار ان کو واپس لائیں گے تو پھر 6 مہینے کی بریک کیوں ڈالنی ہے. سو دے اسٹیڈ، وہیں پہ رہے. بٹ آفٹر 4 months ہم آگے. بڑا فرق ہے ہماری فورسز اور ان میں. ان کا مینیو بڑا وائڈ ہے. لوگ کہتے ہیں جی ان کے پاس اتنے طیارے ہیں، آپ کے پاس اس سے آدھے سے بھی کم ہے، 1/3 ہے. بات یہ نہیں ہوتی. جتنا آپ کا مینیو وائڈ ہوتا ہے اتنی آپ کی پریپریشن کے بڑے پرابلم آتے ہیں. یہ بڑا عرصہ پہلے رشین پلینس میں رہے، پھر بعد میں سوئچ کیے. ان کے تو ٹیکٹکس بھی تب چینج ہوئے جب پہلی بار انہوں نے مراجز انڈکٹ کیے تھے. پاکستان 2-3 برانچ میں ہی کھیلتا رہا ہے. ہماری ایکسپرٹیز اس کے اندر اوور دی ایئرز بہت پروفیشنلی اینڈ ٹریننگ وائز اینڈ ایوری تھنگ. اس لیے نمبرز کی بات نہیں ہے، بات خالی کوانٹٹی کی بات نہیں ہے، کوالٹی میٹرز مور. میں یہ باتیں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. ہمیں بڑا ڈرایا جاتا ہے وہ جی کنونشنل فورسز، وہ ٹیکنالوجی بڑا آگے نکل گیا جی، ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نیوکلیئر تھریشولڈ پہ آ جاتے ہیں تو پھر کنونشنل ڈزنٹ میٹر.
ہم آج بھی اپنے پروگرام میں کل پرسوں بھی بات کر رہے تھے کہ اب بارڈرز بھی میٹر نہیں کرتے, فزیکل باؤنڈریز اب میٹر نہیں کرتی. جب آپ کے پاس 500 میل 400 میل پرے سے میزائل مارنے کی ابیلٹی ہو, دین باؤنڈریز ڈونٹ میٹر فار ایئر پاور. اور یہی ہوا ہے. ابھی بھی دیکھیں وہ جب انہوں نے جو میزائلز مارے ہیں کہ پاکستان کے اندر آ کے تو نہیں مارے, انہوں نے اپنے ایریے میں رہ کے مارے ہیں نا. سو ٹیکنالوجی وائز ٹیکنیک وائز وی آر بیٹر. اور اگر کئی جگہ ٹھیک ہے جتنا نقصان ہم ان کو کر سکتے ہیں وہ بھی ہمارا نقصان کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ہم ہی نقصان کر سکتے ہیں. لیکن بڑا فرق ہے. ایک آپ کو ریٹیلیشن پر آپ کی پاکستان کے پاس فرسٹ اسٹرائک کی چوائس تھی, پاکستان نے خود ایکسرسائز نہیں کی. جس طرح میں نے اس دن میپنگ دیکھی, آپ یقین مانے کہ جن 4 ریفلز کی بات کر رہے ہیں, پاکستان ایک پوزیشن میں تھا اس وقت, ان کو گرا سکتا تھا اس دن. وی کوڈ ہیو شاٹ دوز پلینز ڈاؤن. پاکستان نے نہیں کیا بیکاز پھر ہونا تھا پاکستان اگریسر ہے جی, پاکستان نے شروع کر دیا. انڈیا نے مس کیلکولیٹ کر دیا ہے. انڈیا ہیز مس کیلکولیٹڈ. دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فوجی وغیرہ نے بھی وہاں بھی انہوں نے جب تو پرائم منسٹر کہے گا تو الٹیمیٹلی انہوں نے سلوٹ مار کے اس کی بات مان لینی ہے. مودی کا لیول ہمیں پتا ہے. اور ہمارے ساتھ ہونے کی بات کاٹتے ہوئے آپ میڈیا پہ نظر رکھتے ہیں, وہاں کے جرنلسٹ سے رابطوں میں سارا, آپ بتائیے گا کہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ وہاں کے بھی جو سین ایلیمنٹس ہیں وہ کھل کر اس صورتحال میں کچھ کہہ سکیں نہ کہہ سکیں, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ پاگل پن ہے, یہ آدمی بیوقوف ہے اور یہ پورے ملک کو ایک الگ ڈگر پہ لے آ رہا ہے, یہ الگ بیٹ چڑھا رہا ہے. وہ بھی پریشان ہے کہ یہ آدمی کر کیا رہا ہے, واٹ از اپ ٹو. ہاں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیے نا وسیم, وہاں پہ 4 لوگ ہیں جو سارے بھارت کے فیصلے کر رہے ہیں بڑے. نریندر مودی ہے, امیت شاہ ہے, راج ناتھ ہے ان کا ڈیفینس منسٹر, اور اجیت دوول. یہ 4 لوگ وہ ہیں بڑے بدبودار قسم کے مذہبی, یہ اتفاق پسند ہیں. یہ کنٹمپرری ہسٹری میں اپنی جگہ نہیں ڈھونڈ رہے نہ چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہندوتوا کی تاریخ کے فٹ نوٹس میں ہو اور اس طرح یاد کیے جائیں کہ جی یہ وہ مہان لوگ تھے جنہوں نے ایک مہان ہندو دیش بنایا. ان کے نزدیک سینٹی نہیں ہے, ان کے ٹچ بٹنز اور ہیں. دے ٹوٹلی وہ دیوانے لوگ ہیں, اور وہ ان کو نہ اپنے لوگوں کی فکر ہے نہ دوسروں کی فکر ہے. جو اپنے لوگ مروا دیں کسی بھی پولیٹیکل پرپز کے لیے. آپ دیکھ لیجیے نا, پلوامہ دیکھ لیں, آپ یہ دیکھ لیں, آپ 2000 میں کلنٹن والا وزٹ دیکھ لیں, آپ ٹرین دیکھ لیں, اس میں کون مرے تھے؟ سارے انڈین سٹیزنز تھے. چھوڑ دیں وہ مسلمان کتنے تھے, ہندو کتنے تھے, دے ور آل انڈین نیشنلز. یہ تو اور مالک صاحب جب ہم نے نیوٹرل آبزرور کی بات کر دی, جو ہم نے کہہ دیا کہ تحقیقات کروانے کی, ایک چیز اور بھی دیکھیے گا, اس تاریخ میں جو لوگوں میں ایپتھی نہیں ہے, رحم نہیں ہے, اور جن کے خاندان نہیں ہوتے نا, اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ ہٹلر کو دیکھ لیں, اس کا کوئی خاندان نہیں تھا. نریندر مودی کو دیکھ لیں, اس کا بھی کوئی خاندان نہیں ہے. جن کو اپنوں کا درد نہیں ہے, ان کو دوسروں کو کیا ہونا. سو وی آر ڈیلنگ ود این انسین بنچ, جس کو کہتے ہیں آپ, یہ بالکل انسین بنچ ہے. ان کو اور ایک ہی زبان سمجھتے ہیں طاقت کی. پاکستان کی جو ہم بار بار بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے کہا تھا کہ 1+1 پہ ہم آئیں گے اگر ہم جواب دیں گے, وہ کہ پاکستان نے کوئی ڈیمونسٹریٹ نہیں کرنا, ہم نے کوئی جا کے انڈیا پہ قبضہ نہیں کرنا, ہم نے کوئی ریجنل سپر پاور بننے کا ہمیں شوق نہیں ہے. مودی اور جو اس کا ٹولہ ہے, یہ زبان ہی یہی سمجھتا ہے. ان کو اگر آپ ہارڈ اسٹرائک نہیں کریں گے, میرے خیال ہے مودی کی 2 مس کیلکولیشن ہوئی ہیں. ایک یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے کہ شاید پاکستان دب جائے گا. دوسری اس کی مس کیلکولیشن ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ہم ایک بار سب کو انوالو کیا ہوا ہے, UN سیکورٹی کاؤنسل میں گیا ہوا ہے, سارے ممالک ہیں, سارے کہیں گے پاکستان کو نہیں بس. اب یہ مس کیلکولیشن کے اثرات کیا ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا.